حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی۔ ان کو پیدا فرمانے کے بعد مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے ایک شان سے، ایک عظمت سے، ایک نئے اور انوکھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا فرما دیا، چونکہ اس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کائنات کا مالک جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کے لیے فقط لفظ کن فرماتا ہے تو وہ چیز، وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے لفظ کن سے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے مٹی کو مختلف اشکال اور صورتوں سے گزارتے ہوئے اپنے دست مبارک سے آدم علیہ السلام کے جثے کو بنایا، اور اس کے بعد اپنی طرف سے روح کو پھونک دیا۔ ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور اعلان کیا، اے ملائکہ کی جماعت، آپ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ نام بتانے میں ناکام ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھلا دیے گئے۔ پھر سوال کیا، اے آدم، آپ ان کے نام بتلائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے ناموں کو بتلا دیا۔ حکم ہوا، اے ملائکہ کی جماعت، اب آدم کو سجدہ کیا جائے۔ سارے فرشتے، نورانی مخلوق آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ صرف ایک ابلیس بچا تھا، شیطان بچا تھا، جس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کائنات کے رب نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا، اور ساتھ یہ اعلان کر دیا، جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے وہاں سے کھائیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیل و نہار گزار رہے ہیں، اللہ کی جنت کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ شیطان اللہ سے مکالمہ کرتا ہے۔ جب کائنات کے رب نے کہا تو ملعون ہے، تو لعنتی ہے، تیرے اوپر پھٹکار ہے، میری بات کو نہیں مانا، میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا، تو نے سجدہ نہیں کیا، لہذا آج کے بعد تو درگاہ روندہ ہے، تیرے اوپر پھٹکار ہے، تو ملعون بھی ہے۔ آگے سے کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا، انظرنی الی یوم یبعثون، تم مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ کائنات کے رب نے کہا، انک من المنظرین، تجھے میں نے مہلت دے دی ہے، لیکن اس مہلت میں تیرا ماٹو کیا ہے، نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، خیال کیا ہے، یہ مہلت کیوں لے رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہنے لگا
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اللہ تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے اللہ میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، میں آدم اور اس کی ذریت اولاد کے پیچھے سے حملہ کروں گا، میں اس کے دائیں کی طرف سے حملہ کروں گا، بائیں کی طرف سے حملہ کروں گا. کائنات کے رب تو دیکھے گا، اکثریت ناشکری ہوگی، اکثریت نافرمان ہوگی، اکثریت باغی ہوگی، اکثریت تیرے حکم کو چھوڑنے والی ہوگی. اور ابتدا کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے. فوسوس لہم الشیطان، ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا. اور وقاسہما، اور قسمیں کھا کر کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرنے والا، میں تمہارا بھلا کرنے والا. کہا تم کیا بھلا کرتا ہے؟ کہا تمہارے ساتھ خیر خواہی اور بھلا یہ کرتا ہوں. یہ ایک درخت ہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے ہمیشہ ہمیش جنت کے مہمان بن جاؤ گے. اگر اس کے پھل کو نہ کھایا ایک وقت آئے گا تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا. آدم علیہ السلام نے ان کی بات کو مان لیا، پھل کو کھا لیا. کائنات کے رب نے حکم فرما دیا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب جنت سے نکل جاؤ، زمین پہ پھیل جاؤ، پھر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، ناکامی سے بچ جائے گا، گمراہی سے بچ جائے گا، ضلالت سے بچ جائے گا، رسوائی سے بچ جائے گا. اللہ نے اس ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اہتمام فرما دیا. ہر نبی آتا رہا، ہر زمانے میں آتا رہا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک ہادی کو بھیجا، ایک رہنما کو بھیجا، ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا. اللہ کے پیغامات لے کے آئے، اللہ کی وحی آتی رہی، اللہ کی طرف سے احکامات آتے رہے، اللہ کی طرف سے تعلیمات آتی رہی. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے وحی دی، جن کو اللہ نے کتاب دی، سب سے اعلیٰ کتاب دی، سب سے عرفہ کتاب دی. آج اس کتاب کے حوالے سے آج کی ہماری بدن کو سجایا گیا ہے. اس کی ابتدا ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی انتہا ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور کائنات کے رب نے فرمایا تھا تمہارے لیے اسلام کو پسند فرما لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے. لانے والے جبرائیل ہیں، بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور جن پہ قلب اطہر پہ اتارا گیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. عربی زبان میں آیا ہے، جبرائیل لے کے آئے ہیں، کائنات کے رب نے اتارا ہے، رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتارا گیا ہے، اور آپ نے اس کو اپنے سارے صحابہ تک پہنچا دیا ہے. اور پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں. شاید اسلام کا کوئی باب، کوئی بات، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی کام، کوئی عمل باقی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے صحابہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ
अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने दीन इस्लाम को पहुंचा दिया है, क्या मैंने पहुंचा दिया है, क्या मैंने पहुंचा दिया है। सारे सहाबा, वो सहाबा जिनको कायनात के रब ने उलाइका हुमुल मुफलिहून कहा, उलाइका हुमुस सादिकून कहा, उलाइका हुमुस सिद्दीकून कहा, उलाइका हुमुल मुत्तकून कहा, उलाइका हिज़्बुल्लाह कहा, वो सारे सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल आपने पहुंचा दिया है। रसूलुल्लाह अपनी उंगली को उठाते हैं, अल्लाहुम्मा शहुद, अल्लाह तू भी गवाह हो जा, जो तूने मुझे अमानत दी थी, जो दीन दिया था, जो इस्लाम दिया था, मैंने उसी तरह आगे पहुंचा दिया है। और फरमा दिया है लोगों सुन लो, कोई अमल ऐसा नहीं है जो तुम्हें जन्नत के करीब कर देने वाला था और जहन्नम से दूर कर देने वाला था, इल्ला वक़द बुय्यिना लकुम, वो तुम्हें तो बता दिया गया है। अब कोई अमल ऐसा नहीं है जो तुम्हें जन्नत के करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। हम अमल इसलिए करते हैं हम जन्नत के वारिस बन जाएं, जन्नत के हकदार बन जाएं, जन्नत का दाखिला मिल जाए, जहन्नम से बच जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अमल जन्नत में लेके जाने का सबब बन सकता था मैंने बता दिया है, जो तुम्हें जहन्नम से बचाने का सबब बन सकता था मैंने बता दिया है। क्या पता चला अब कोई ऐसा अमल नहीं है जो कोई बयान करने वाला बयान करे, कोई दावा करे ये अमल करोगे जन्नत में दाखिल हो जाओगे, ये अमल करोगे जहन्नम से बच जाओगे। अगर उसके ऊपर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, ना वो जन्नत में लेके जाने वाला है, ना जहन्नम से बचाने वाला है। चूंकि आपने फरमा दिया है मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जो ऐसा अमल करता है जो हमारे कानून के मुताबिक नहीं, जो हमारी शरीयत के मुताबिक नहीं, जो अल्लाह की वही में नहीं है, जो अल्लाह की किताब में नहीं है, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत में नहीं है, जो आपकी ज़ुबान नबुव्वत से नहीं निकली, जो आपके अमले शरीफ से नहीं है, जो आपकी हदीस शरीफा में नहीं है, अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल ही नहीं है। और अल्लाह क्या कहते हैं अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, क्या तुम अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन तलाश करते हो? अल्लाह के दीन को छोड़कर, अल्लाह की वही को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर कोई और दीन तलाश करते हो? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेके आएगा अल्लाह की बारगाह में वो काबिल कबूल। वलहु मन अस्लमा वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्दी तौअम व करहम व इलैहि युरजऊन। ऐ इंसान, तूने अपने आप को क्या समझा है, क्यों भूल गया है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ऐ इंसान, अल्लाह को क्यों भूल बैठा है, क्यों भुला दिया है, क्यों अल्लाह से गाफिल है? उस अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, तुझे ठीक ठीक बराबर बनाया है, तेरे एक एक उज़व को, तमाम अदा को सही सलामत बनाया है, नेमतों से नवाजा है। ऐ इंसान, उस अल्लाह की दी हुई नेमत को, इस्लाम को छोड़कर किसी और के रास्ते को क्यों इख्तियार कर रहा है? और ये ऐसा मसला है, हसास मसला है, शैतान हमारे ज़हन में आने नहीं दे रहा। मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ने इस्लाम दिया है, रसूलुल्लाह लेके आए हैं, जिब्राइल ने पहुंचाया है, अल्लाह की तरफ से आया है, मेरे और आपके पास है, रसूलुल्लाह की गवाही है। तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। मैं दो चीजें तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, कभी गुमराह नहीं हो सकते जब तक उनके ऊपर कारबंद रहोगे, अमल करोगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी, एक अल्लाह की किताब और दूसरी
بولیں پیٹرول مہیا کریں، گاڑی بند ہونے والی ہے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمارے ماحول میں کتنے ایسے مسائل ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، وہ کرنے چاہیے۔ شب برات ہو، شب معراج ہو، شب میلاد ہو یا کوئی اور شب ہو، اسلام میں ایک ہی شب ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تیاری کریں گے، رمضان آ رہا ہے نا، اسی کے اندر ہے، آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے دین گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، وقت کا سکالر ہو، رسول اللہ کی بات کا مقابلہ کر سکتا؟ اس کی بات دین ہو سکتی؟ اس کا عمل دین ہو سکتا؟ دین وہ ہے جو آسمان سے اللہ نے اتارا ہے، جبرائیل لے کے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ادھر میں اترا ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو دیا ہے۔ جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ نے آگے نہیں دیا، وہ دین ہو سکتا؟ اچھا تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو ہم اتنے بھولے بھالے انسان ہیں۔ ترس والی بات ہے، آخرت کتنی لمبی ہوگی؟ آخری 3-4 منٹ ہے، آخرت کتنی لمبی ہے؟ کو بتائے، کوئی ہے لمبی؟ کو اندازہ؟ لا محدود۔ وہاں پر موت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اب آپ نے تقریر کر لی، وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، زندگی موت، موت آئے گی پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، سزا والوں کو۔ نیک بندوں کو موت بھی نہیں، باقیوں کو وہ سزا ملے گی، جیسے خودکشی کرنے والے کے بارے میں آتا ہے، جو کرتا ہے اسی کے فیت میں مرتا رہے گا، پھر زندہ، پھر مرتا، پھر زندہ۔ باقی کوئی جہنمی جہنم میں جل سڑ رہے ہیں اور جنتی جنت میں ہے، موت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا۔ دنیا کی زندگی لمبی سے لمبی کتنی ہے؟ 60 70 80 90 100 100 200 500، کتنی؟ 100 سے اوپر؟ چلو 100 ہی لگا لیا۔ اب 100 سالہ زندگی کی خاطر اس کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے ہمیشہ ہمیش کی لمبی زندگی برباد کرنے والا عقل مند ہے یا بیوقوف؟ میں نہیں کہتا ہم کون ہیں، ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہماری آخرت ہے، ٹارگٹ ہے اور اس کی فکر ہے، پھر تو الحمدللہ، ورنہ کتنے کان سنتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جو نہیں آتے ان کے ذہن میں آخرت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے آواز ٹکراتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، باتیں کرتے اذان کی آواز سنائی دیتی، آپ ایسے اٹھ جاتے جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ چلو نیت تو کر لیں، پکی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، دکان کے ہاتھ میں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر نماز کے وقت دکان بند ہونی چاہیے۔ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، برادری، خاندان، کنبہ، قبیلہ، داڑھی نہ رکھی تو عزت نہیں۔ شیب میں جو عزت ہے وہ داڑھی میں۔ چودھری، جھوٹ بولنا، غیبت، لڑائی جھگڑا، پتہ چلے یہ بدماش ہے، یہ عزت ہے؟ نہیں، یہ عزت ہے تو زمین پہ سجدہ کرے، کائنات کا رب تجھے کہے، فرشتوں کے سامنے کہے دیکھو میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ عزت کیا ہے؟ آخری باتیں، عزت یہ ہے اسلام کے مطابق ہماری خوشی، غمی، کاروبار، معاملات، لین دین، ہر چیز اگر اسلام کے مطابق ہے، ادھر سے آخری زندگی کے سانس ہوں گے، موت کا پیغام ہوگا، کائنات کے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ عزت ہے نا؟
اے میرے بندے میرے اوپر راضی رہنے والے آ جا، میں تجھ پہ راضی، تو مجھ پہ راضی ہے، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ دوسری طرف کیا ہے؟ آخری وقت ہے، موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا، دین کی پابندی سے نکل جانے والا، دین کے دائرے کو چھوڑ دینے والا، جو من میں آیا، جو دل میں آیا وہ کیا۔ موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے انگ انگ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اوپر والوں کو نہیں پتہ چلتا، اس کو پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ گندے ٹاٹ میں لپیٹی جاتی ہے روح، آسمان دنیا کی طرف اٹھتی ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ آسمان دنیا کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس بد نصیب کی روح ہے، کس خبیث کی روح ہے؟ یہ چودھری صاحب کی روح جا رہی ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑی شان تھی، بڑا کاروبار تھا، لیکن اس کی زندگی میں اللہ نہیں تھا، سب کچھ تھا، رب نہیں تھا، سب کو راضی کیا، رب کو راضی نہیں کیا۔ اب اس کی روح جا رہی ہے، بدبو پھیل رہی ہے۔ آسمان دنیا والے فرشتے کہتے ہیں کس خبیث کی روح ہے، پلٹا دو واپس۔ جس کو فرشتے کہہ رہے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا۔ اور من مرضی کرنے والے، اسلام کو حقیر جاننے والے، اسلام والوں کو معمولی جاننے والے، اللہ کے قرآن کو معمولی جاننے والے، نبی کی سنت کو معمولی جاننے والے، اسلام کی توہین کرنے والے اور اسلام والوں کو نشانہ بنانے والے، تیری زندگی میں اسلام نہیں تھا، رب نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، دین نہیں تھا، تجھے اللہ کرتا رہا، سب کو راضی کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گی اس کو پکڑو اور اس کو 70 گز لمبی زنجیروں سے جکڑ دو۔ اب دونوں راستے میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جس راستے میں عزت قالوا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتوں کی سلامتی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا راستہ فرشتوں کی آواز ہے، یہ خبیث ہے، اس کو لٹا دو، اور اللہ کا فرمان ہے اس کو پکڑو، 70 گز 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے جکڑ کر اس کو پھینک دو۔ میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے، اور اللہ نے انسانوں کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں دیا۔ آخری بات ہے، اور بڑی بڑی مخلوقات ہیں نا، صرف جن اور انسان، اور یہ میری بات کا خلاصہ سمجھے، جن اور انسان، ان کے علاوہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ جنات کو اختیار ہے، انسانوں کو اختیار ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، زبان ہے نا، ہمارے پاس اختیار ہے، قرآن پڑھو، گالیاں بکو، اختیار ہے کہ نہیں؟ فوری کوئی اس کا ریاکشن نہیں ہے۔ ہم قدموں سے چوری کرنے جائیں، مسجد کی طرف جائیں، اختیار ہے۔ ہاتھوں سے اچھا کام کریں، برا کام کریں، اختیار ہے۔ اس اختیار کا اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے۔ یہ سمجھ لیں جو اللہ نے، جو تقدیر کا معاملہ ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری قسمت میں اگر جہنم ہے تو پھر تو جہنم میں جانا ہے۔ وہ جو اختیار ہے نا اللہ نے دیا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں، آپ دکان بند کریں کھولیں، اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی پوچھنے والا، آپ کی اپنی دکان ہے، اختیار ہے نا؟ 10 منٹ بند کریں، 2 گھنٹے بند کریں، اختیار ہے نا؟ ہمارے جسم پر ہمارا جو اختیار ہے، اس اختیار کا اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے کہ وہ اختیار میرے حکم کے تابع اور میری رضا کے تابع کیا ہے یا نہیں کیا، بس یہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔